اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین من الآن الى صباح یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین گرامی، آج کی تاریخ ماہ مبارک رمضان کی 6 تاریخ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایام جو خدا کی رحمتوں اور برکتوں اور مغفرت کے ایام ہیں، بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ ابھی موقع ہے اور ابھی وقت ہے. خداوند عالم کا خوان نعمت بچھا ہوا ہے، اور اس خوان نعمت سے فیضیاب ہونے والے فیضیاب ہو رہے ہیں. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ خدا کے دسترخوان کے اوپر پھیلی ہوئی انواع و اقسام کی نعمتوں سے اپنے آپ کو بہرمند کریں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ماہ مبارک کے اوقات سے فائدہ اٹھائیں، اس کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اپنی طرف سے جو ہماری مہمان نوازی کی ہے، اس نے اپنی طرف سے جو اہتمام کیا ہے وہ الگ ہے. اب یہ کہ ہم اپنی طرف سے کیا چاہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. بہت ساری ایسی نعمتیں کہ جو بکھری ہوئی ہیں، جن کے بارے میں ہم توجہ بھی نہیں کر پاتے، غور بھی نہیں کر پاتے، اور اچانک جو ہے وہ نعمتیں سامنے آ جاتی ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی حاصل کر لیں، یہ بھی حاصل کر لیں، یہ بھی حاصل کر لیں. اور یعنی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جس قدر ہم اٹھا سکتے تھے ہم نے اٹھا لیا مثلا، پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کاش کچھ اور نعمتیں ہم حاصل کر لیتے. خدا کا نہ دسترخوان نعمت بچھا ہوا ہے ماہ مبارک کی شکل میں، اور اس نے کتنی نعمتیں ہمارے شامل حال کی ہوں گی ہم تو تصور ہی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اس کا ارشاد گرامی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے. یہ بات جو ہے وہ 1400 سال پہلے قرآن کریم نے فرمائی ہے، لیکن صبح قیامت تک کے لیے یہ آیت کریمہ زندہ ہے. آج اعلیٰ ترین قسم کے کمپیوٹرز ہیں کہ جو 1 سیکنڈ کے 100ویں حصے میں بہت سے کام کر لیتے ہیں اور بہت سی چیزیں شمار کر لیتے ہیں. لیکن قرآن کا یہ چیلنج اللہ کی نعمتوں کے بارے میں اب بھی برقرار ہے اور صبح قیامت تک برقرار رہے گا، کہ جبکہ ٹیکنالوجی کتنی آگے بڑھ چکی ہوگی اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود یہ ارشاد گرامی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ اپنی جگہ کے اوپر باقی ہے، اس لیے کہ ہم تو احساس ہی نہیں کر سکتے. ابھی تو ذہن ہمارا چند نعمتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے.
ابھی ہمارا ذہن اور ہماری فکر چند نعمتوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، زمانہ اور بڑھتا جائے گا، اللہ کی نعمتیں اور ظاہر ہوتی جائیں گی اور آشکار ہوتی جائیں گی. ہم بظاہر سورج، چاند، ستارے، دریاؤں، سمندروں، زمین، سبزوں، باغات، پھولوں اور پھلوں کی نعمتوں کو ہی دیکھ کر کے سیر ہو رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں خداوند عالم کی کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں. زمینوں میں کتنی نعمتیں ہیں، دریاؤں میں کتنی نعمتیں ہیں، ہواؤں میں کتنی نعمتیں ہیں، فضاؤں میں کتنی نعمتیں ہیں، کہکشانوں میں کتنی نعمتیں ہیں. ہم تصور کر سکتے ہیں؟ ہمارا حال تو اس قدر ہم کن ذہن ہیں اتنے، اور ہم اپنی دنیا کو اتنا مختصر سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے ارد گرد کی چیزوں کو بھی جو ہے وہ توجہ نہیں کرتے. گھر کے اندر کی نعمتوں کے بارے میں توجہ ہے، گھر کے باہر کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. جبکہ ہم سے یہ کہا گیا کہ تم اپنا ذہن اتنا وسیع کرو، ذہن کو اتنی وسعت دو کہ خداوند عالم کی نعمتوں کو محسوس کرو، محسوس کرو. اور اسی وجہ سے جس قدر ہم محسوس کرتے جاتے ہیں، ہماری دعاؤں کا دائرہ بھی وسیع ہوتا جاتا ہے. جتنا ہم محسوس کرتے جاتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو، ہماری دعاؤں کا، ہماری تمناؤں کا، ہماری آرزوؤں کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، اور ہمارے دل کی وسعت بھی بڑھتی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں جو ہے وہ ہم اگر سوچتے رہیں اور خدا کی نعمتوں کے بارے میں سوچتے رہیں، ماہ مبارک جو ہے ہمیں غور کرنے کے اوپر آمادہ کرتا ہے، اس لیے کہ ہم دسترخوان الہی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں توجہ کرنے کے اوپر آمادہ کرتا ہے کہ ہم اس کی کتنی نعمتیں ہمارے شامل حال ہیں، اور ہم نے ان نعمتوں سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے اور کتنی نعمتوں سے خود کو محروم کیا ہے. میں اس خطبہ پیغمبر کے سلسلے میں اس جملے تک پہنچا تھا، ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کی مہمانی، اللہ کی مہمانی کی دعوت دی گئی ہے. وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور تمہیں اللہ کی کرامتوں سے نوازا گیا ہے، تمہیں مکرم کیا گیا ہے، تمہیں بزرگ بنایا گیا ہے، تمہیں عظمت دی گئی ہے، تم پر کرم کیا گیا ہے. اہل کرامت ہو خداوند عالم کی جانب سے، اہل بزرگی ہو، بزرگوار ہو تم اس مہینے میں خداوند عالم کی جانب سے. جسے خدا بزرگ بنائے اسے کون چھوٹا بنا سکتا ہے؟ جس کے اوپر خدا کرم کرے اسے کون محروم کر سکتا ہے؟ جس کی کرامت و بزرگی کا ذمہ اور بیمہ خداوند عالم لے رہا ہو اسے کون حقیر اور ذلیل کر سکتا ہے؟ دشمن الہی جس قدر مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچیں، دشمنان الہی جس قدر خداوند عالم کے ان بندوں کے خلاف سازشیں رچیں، ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو خدا کا مہمان بنانے والا ذلیل نہیں ہو سکتا بلکہ عزیز رہے گا، اس لیے کہ خداوند عالم اسے بزرگ بنانے والا ہے، خداوند عالم اسے کرامت عطا کرنے والا ہے، خداوند عالم اسے عظمت عطا کرنے والا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان کو حقیر بھی رکھا جائے، تحقیر بھی کرتے رہیں اور یہ بھی کہتے رہیں کہ مہمان ہو تم ہمارے. نہیں، ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، جبکہ خدا ہے جو ہمیں مہمان بنائے ہوئے، تو ہماری تحقیر چاہے گا، ہماری حقارت چاہے گا، ہمیں پست دیکھنا چاہے گا؟ نہیں. جب اس نے اپنا مہمان بنا لیا، اپنا مہمان بنا لیا، تو یہ یاد رکھیے کہ اس نے کرامت بھی ہمیں عطا کر دی، ہمیں بزرگواری بھی عطا کر دی. ہم اس نقطے کے اوپر غور کریں اور توجہ کریں، اور اس کے بعد سوچیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیا دیا ہے اور کیا عطا کیا ہے. ہم اپنے آپ کو کس منزل کے اوپر پاتے ہیں؟ دل و جان سے خدا کے مہمان ہونے کی امید اپنے اندر پیدا کریں.
دل و جان سے خدا کے مہمان بن جائیں، اور جب دل و جان سے خدا کے مہمان بن جائیں تو دنیا ایک طرف ہو جائے، اور دنیا ہماری تحقیر کرنا چاہے، ہمیں کوئی ہماری تحقیر کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ جعلتم فیہ اہل کرامت اللہ، من اہل کرامت اللہ، وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور تمہیں اس ماہ مبارک میں خداوند عالم کی طرف سے مکرم بنایا گیا ہے، خداوند عالم کی طرف سے بزرگی عطا کی گئی ہے۔ ان جملوں کی قدر و قیمت سمجھیے، اور اس کے بعد سمجھیے کہ پروردگار عالم نے کتنی عظیم عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس عبادت کے ذریعے ہمارے اوپر ہمیں تکلیف پہنچانا مقصود نہیں ہے، بلکہ ہمیں عظیم بنانا مقصود ہے، ہمیں عظمت دینا مقصود ہے، ہمیں صاحب کرامت بنانا مقصود ہے، ہمیں بزرگی اور بزرگواری عطا کرنا مقصود ہے۔ کاش کہ ہم ان نقطوں کو سمجھ سکتے، اور کاش کہ ان عبادتوں کے رمز و راز اور فلسفے ہم سمجھ سکتے، تو ہم اس طرح دنیا کے اندر ذلیل و پست و رسوا نہ ہوتے۔ یہ یقین جانیے کہ خداوند عالم نے ہمیں بزرگ و مکرم بنانا چاہا ہے، ہم ہی وہ ہیں ہم ہی وہ ہیں کہ جو خود نہیں چاہتے کہ دنیا میں بزرگ و مکرم بنے، ہم ہی وہ ہیں جو خود نہیں چاہتے کہ خداوند عالم ہمیں بزرگ و مکرم بنائے۔ ہم منہ پھیرتے ہیں اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی بندگی اور اطاعت سے، تو ظاہر ہے کہ جو اللہ کی بندگی اور اطاعت سے منہ پھیرے گا، شیطان اسے ہر آن اور ہر لمحہ ذلیل و رسوا کرتا رہے گا۔ اور خداوند عالم یہ چاہتا ہے کہ ہم نے جس بندے کو، جس بنی نوع انسان کو اتنا مکرم بنایا ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو مکرم بنایا ہے، اور اتنا مکرم بنایا ہے کہ اپنے نوری فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اس کے آگے سجدہ کریں۔ ہم اپنی وقعت نہیں سمجھتے، ہم اپنی حیثیت نہیں سمجھتے، ہم اپنی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ہم خدا کی اس بندگی کے فلسفے کو نہیں سمجھتے کہ وہ اپنی اس اطاعت کے ذریعے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچانا چاہتا ہے، ہمیں کن منزل سے روشناس کرانا چاہتا ہے، کن منزلوں سے، ہمیں کس جگہ کے اوپر بلند درجات عطا کرنا چاہتا ہے۔ غور کرنے کی جگہ ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اور اس مہینے میں تمہیں پروردگار عالم بزرگواری عطا کرنے والا ہے، عظمت عطا کرنے والا ہے، کرامت عطا کرنے والا ہے۔ اور یہ اس کی مثالیں ہیں کہ جو یہاں پروردگار عالم کہ خدا کے نبی نے رحمت للعالمین نے اس کے بعد بیان کی ہے۔ شہر وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اللہ کی بزرگی تمہارے شامل حال ہونے والی ہے، اور یہ بزرگی کیسی؟ انفاسکم فیہ تسبیح، تم عظمت کی اس منزل کے اوپر ہو کہ سانس بھی لے رہے ہو، تو عام مہینوں میں جو سانس لیتے ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تم زندہ ہو، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارے وجود میں زندگی پائی جا رہی ہے۔ لیکن ماہ مبارک میں جب بندہ سانس لیتا ہے تو پروردگار عالم ہر ایک سانس کو تسبیح بنا دیتا ہے۔ تسبیح یعنی کیا مطلب؟ انفاسکم فیہ تسبیح، تسبیح مخفف ہے سبحان اللہ کے ذکر کا، یعنی پروردگار عالم کا یہ بندہ جو ماہ مبارک رمضان میں اللہ کی مہمانی میں شامل ہوا ہے، وہ جب سانس لے رہا ہے تو ہر سانس پہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ، بزرگ ہے تو اے معبود، ہر عیب سے منزہ ہے تو اے معبود، اے پالنے والے تو عظیم ہے اے معبود۔ ہر سانس صرف سانس لے رہا ہے، اور پروردگار عالم
اسے تسبیح بناتا جا رہا ہے. پاک و پاکیزہ ہے، منزہ ہے تو اے معبود. آپ سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ انسان سانس لیتا رہے اور اس کی سانس ان جملوں میں ڈھل جائے. پاک و پاکیزہ ہے تو، منزہ ہے تو اے معبود. انفاسکم فیہ تسبیح، تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح ہے. تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح ہے. ممکن ہے صرف سبحان اللہ ہی کہا جائے، لیکن اگر تسبیح کو اور وسعت دی جائے تو اسی میں تسبیح بھی ہے، اسی میں تحمید بھی ہے، اسی میں تکبیر بھی ہے. کبھی اس کی سانسیں، اس روزہ دار کی سانسیں سبحان اللہ کہہ رہی ہیں، کبھی الحمدللہ کہہ رہی ہیں، کبھی اللہ اکبر کہہ رہی ہیں. یہ تسبیح ہے. ہم سانسیں لے رہے ہیں. پھر کیا کہنا اس مہمان کا کہ جو اپنی زبان سے بھی ذکر پروردگار کر رہا ہو، جو اپنی زبان سے بھی حمد پروردگار کر رہا ہو، جو اپنی زبان سے بھی درود پڑھ رہا ہو، جو اپنی زبان سے بھی استغفار کر رہا ہو، جو اپنی زبان سے بھی حمد و ثناء پروردگار کر رہا ہو. سانسیں اس کی تو تسبیح ہیں. اگر اس کی زبان بھی اس کے شامل حال ہو جائے، ان سانسوں کے ساتھ مل جائے، تو لطف الہی دو بالا ہو جاتا ہے، دو چندہ ہو جاتا ہے. اللہ پھر وہ عطا کرتا ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ، اور تمہاری نیند اس مہینے میں عبادت ہے. کیوں؟ عام طور سے بھی یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ جو آدمی سو رہا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، صرف کروٹ بدل سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا. وگرنہ اس میں اور مردے میں کوئی فرق نہیں ہے. مردہ صرف یہ کرتا ہے کہ اس کے سانس نہیں آتی، اور زندہ وہ ہے کہ جو سو رہا ہے. اسے جدھر کروٹ دینا چاہو کروٹ دے سکتے ہو، کروٹ لے لے گا جیسے مردے کی کروٹ، لیکن اس کی سانسیں چل رہی ہیں. اسے زندگی کی علامت کہا جاتا ہے. لیکن یہ زندگی کی علامت جو ہے، اگر یہی زندگی کی علامت عبادت میں ڈھل جائے، سونے والا کچھ نہیں کر سکتا، گناہ بھی نہیں کر سکتا اور کار نیک بھی نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن پروردگار عالم اس مہینے میں سونے والے کے سونے کو عبادت بنا دے. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کتنی بڑی عظمت ہے جو پروردگار عالم ایک روزہ دار کو عطا کر رہا ہے. تم سو گئے تو تم سے گناہ نہیں ہو رہا ہے. گناہ نہیں ہو رہا ہے تو ہم کیا اسی طرح سے تمہیں چھوڑ دیں گے؟ تمہارے اس سونے کو کھرا سونا بنا دیں گے اور اس کو عبادت میں ڈھال دیں گے. اور جب اسے عبادت میں ڈھال دیں گے تو جتنی مدت تک تم سوتے رہو گے اتنی مدت تک تم عبادت خدا میں مشغول رہو گے. اب اس مہینے میں اگر کوئی سو رہا ہو اور عبادت کر رہا ہو تو جو جگ کے عبادت کرے گا اس کے درجات کتنے بلند ہوں گے. جو جگ کے نمازیں پڑھے گا، جو جگ کے قرآن کی تلاوت کرے گا، اس کے درجات کتنا بلند ہوں گے. یہ تو خدا ہی جانتا ہے کہ اس نے جب اس مہینے میں سونے کو عبادت بنایا ہے تو جاگتے رہنے کو کتنی نیکیوں میں تبدیل کرے گا اور کتنے حسنات میں تبدیل کرے گا. اور جب جاگنے والا کوئی کار خیر کر رہا ہوگا تو اس کار خیر کی کتنے حسنات اس کے شامل حال کیے جائیں گے. بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ کوئی ایک عمل خیر، کوئی ایک سکہ جو ہے وہ 1 روپے کا مثلا صدقے کے طور کے اوپر خداوند عالم کی بارگاہ میں اگر دیا جا رہا ہے یا کوئی کار خیر کیا جا رہا ہے تو عام دنوں میں اس کی جزا 10 گنا مثلا ہوتی ہے. لیکن ہزار گنا، ہزار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1 ملین.
ایک سکہ اگر صدقہ دیا جائے تو 1,000,000 سکہ خیرات کرنے کا ثواب اس مہینے میں ملتا ہے۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کس طرح سے روزے کو دیکھتے ہیں؟ ہم کس طرح سے اس عبادت کو دیکھتے ہیں؟ خداوند عالم ہمیں کہاں پہنچانا چاہتا ہے، کن عظمتوں سے ہم کنار کرنا چاہتا ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، اور تمہارا عمل اس مہینے میں مقبول ہے۔ کوئی بھی عمل کرو، چھوٹے سے چھوٹا عمل کرو، بڑے سے بڑا عمل کرو، کوئی بھی عمل جو اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے وہ اس مہینے میں مقبول ہے، اس مہینے میں مقبول ہے۔ ظاہر ہے کہ عام دنوں میں ہم کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں تو اس میں مثلا نماز ہے، نماز پڑھتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں ہمارے ذہن کے اندر، اس نماز کے اوپر ہم افسوس کرتے ہیں کہ نماز تو ختم ہو گئی، لیکن اس طرف چلے گئے، اس طرف چلے گئے، ذہنی روح ادھر بہک گئی، ادھر بہک گئی۔ لیکن اگر ہم نے ماہ مبارک رمضان میں نماز پڑھی اور ہم نے یہ تصور کیا کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں اور اس مہینے میں نماز پڑھ رہے ہیں یا اس مہینے میں کوئی کار خیر کر رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا کار خیر کر رہے ہیں، عملکم فیہ مقبول، خداوند عالم تمہارے اس عمل کو مقبول بنا دے گا۔ مقبول یعنی خداوند عالم نے قبولیت کا شرف اسے عطا کر دیا، قبولیت کا شرف عطا کر دیا۔ جسے خدا قبول کر لے، جس فعل کو، جس عمل کو خدا قبول کر لے، اس کے حسنات کہیں فرشتے گن سکتے؟ فرشتوں کے بس میں نہیں ہے کہ خداوند عالم جس عمل کو مقبول قرار دے اس کی نیکیوں کو اور اس کے حسنات کو شمار کر سکے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ، اور اس مہینے میں تمہاری جو بھی دعا ہے وہ قبول کی جائے گی۔ جو بھی دعا ہے، اپنے لیے مانگو دعا، اپنی اولاد کے لیے مانگو دعا، اپنے گھر والوں کے لیے مانگو دعا، اپنے عزیزوں کے لیے مانگو دعا، دل بڑا کرو، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا مانگو، اپنے شہر والوں کے لیے دعا مانگو، اپنی صنف کے لوگوں کے لیے دعا مانگو، مومنین کے لیے دعا مانگو، مومنات کے لیے دعا مانگو، اہل اسلام کے لیے دعا مانگو، انسانوں کے لیے دعا مانگو، مخلوقات الہی کے لیے دعا مانگو، ہے نا؟ اللہم اشبع کل جائع، جتنے بھوکے ہیں پالنے والے سب کو سیراب کر دے۔ کتنی اچھی دعا ہے جو ماہ مبارک میں پڑھی جاتی ہے۔ اللہم اکسو کل عریان، پالنے والے ہر برہنہ کو لباس عطا کر دے، کل عریان۔ اللہم اشبع کل جائع، پالنے والے ہر بھوکے کو سیراب کر دے۔ یہ ہے دل کی وسعت اس ماہ مبارک میں۔ یہ ماہ مبارک ہے جو تنگ دلوں کو وسعت قلبی عطا کرتا ہے، اور جب وسعت قلبی عطا ہوتی ہے تو سب کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، لیکن جو اسے کہا گیا ہے کرنے کے لیے اگر وہ کر رہا ہے تو عملکم فیہ مقبول، اعمالکم فیہ، عملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب، اور اس مہینے میں تمہاری تمام دعائیں قبول ہونے والی۔ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جی یہ چاہتا ہے کہ اس حدیث کو آپ ضرور سنیں۔ یہ ماہ مبارک کیسا مہینہ ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ مائدہ، خداوند عالم کا ایک دسترخوان ہے، خداوند عالم کا ایک دسترخوان ہے، علیہا ما لا عین رأت، کہ اس دسترخوان کے اوپر وہ نعمتیں ہیں کہ جنہیں نگاہوں نے نہیں دیکھا، لا عین رأت، کسی بھی نگاہ نے نہ دیکھا ہو، ایسا دسترخوان کہ جسے کسی بھی نگاہ نے ان کی نعمتوں کو دیکھا نہ ہو۔
ولا اذن سمعت، اور کسی بھی کان نے ان نعمتوں کو سنا نہ ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بھی دل نے اسے انہیں محسوس نہ کیا ہوگا، کسی بھی دل نے انہیں محسوس نہ کیا ہوگا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی بھی انسان کے دل میں ان نعمتوں کا تصور بھی پیدا نہ ہوا ہوگا۔ لا یقعد علیہا، اس دسترخوان کے اوپر کوئی نہیں بیٹھے گا، الا الصائمون، سوائے روزہ داروں کے۔ وقت تنگ ہو رہا ہے، ہم اس حدیث کی عظمت کو بیان ہی نہیں کر سکتے کہ خداوند عالم نے روزہ داروں کو کیا عطا نہیں کیا، کیا نعمتیں نہیں دی۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ ہم دنیا میں کائنات کی تمام چیزیں دیکھتے ہیں اور بہت ساری نعمتوں کو دیکھتے ہیں۔ خداوند عالم یہ فرماتا ہے کہ وہ دسترخوان جو ہم نے ماہ مبارک میں بچھایا ہے، اس میں وہ ساری نعمتیں ہیں کہ جنہیں تمہاری نگاہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ نعمتیں ہیں کہ جنہیں تمہارے کانوں نے سنا ہی نہیں ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن میں سورہ رحمان اور دوسرے سورے پڑھتے ہیں کہ جن میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جنت کے باغات کا تذکرہ کیا جاتا ہے، ہمارے کان سن رہے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے کان سن رہے ہیں کہ اس پہ انار بھی ہے، اس پہ تفاح بھی ہیں، اس میں طرح طرح کے میوے بھی ہیں، اس میں ہم جو ہے وہ ایسے ایسے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کے اوپر نرم سبز ریشم کے گدے بچھے ہوئے ہیں، اور ایسی جگہوں کے اوپر آرام کر رہے ہیں۔ حوریں بھی ہیں، بہشتی خواتین بھی ہیں، طرح طرح کی نعمتیں، طرح طرح کے میوے۔ آیا ہمارے کانوں نے سنا کہ نہیں انہیں؟ پروردگار پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ خدا کا یہ دسترخوان جو ماہ مبارک میں بچھتا ہے، یہ ایسا دسترخوان ہے کہ اس کی نعمتوں کو کانوں نے نہیں سنا، یعنی جنتی نعمتوں سے بھی عظیم اور بالا تر ہے وہ نعمتیں کہ جو دسترخوان الہی کے اوپر ماہ مبارک میں خداوند عالم نے مہیا کی ہیں۔ ہم تصور کر سکتے ہیں۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور ذہن انسانی میں، قلب انسانی میں وہ تصور بھی نہیں آ سکتا، تصور میں بھی نہیں آ سکتی وہ نعمتیں جو اس دسترخوان کے اوپر ہیں۔ لا یقعد علیہا الا الصائمون، اس دسترخوان کے اوپر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا سوائے روزہ داروں کے۔ روزہ داروں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس دسترخوان، روزہ داروں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ اس دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہیں۔ تو اب کیسی نعمتیں ہوں گی یہ خدا جانتا ہے، کیسی برکتیں ہوں گی خدا جانتا ہے، کیسی نوازش ہوگی پروردگار عالم کی یہ خدا جانتا ہے۔ یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جن کی حفاظت کے لیے حسین نے اپنا گلا کٹایا، یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جن کے تحفظ کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اور اپنے بچوں کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا رکھا۔ یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جن کو اعزاز عطا کرنے کے لیے اور جن کو رونق دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنا بھرا گھر اجاڑ دیا۔ یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جن کے تحفظ کے لیے حسین نے علی اکبر سے میدان کربلا میں کہا، میرے لال جی چاہتا ہے کہ اس زندگی میں آخری مرتبہ لہجے پیغمبر اکرم میں اذان سن سکوں، اے میرے لال اذان کہو۔ علی اکبر کی اذان فضائے کربلا میں گونجی،
نہ جانے کتنے کان تھے کہ جنہوں نے اس اذان کو سنا، لیکن کتنے ایسے کان تھے جو ایسے افراد تھے جو کان رکھتے تھے لیکن بہرے تھے وہ، کہ جنہوں نے رسول کے لہجے کو محسوس نہیں کیا۔ حسین نے اس لہجے کو محسوس کیا تھا، لیکن جب آخر وقت علی اکبر نے آواز دی، یا ابتا علیک منی السلام، اے میرے بابا آپ کے اوپر میرا آخری سلام ہو، تو ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، اے میرے لال تمہارے بعد اس دنیا میں کوئی رونق نہیں رہ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔